ساتوں آسمانیں اور ساتوں زمینیں، ایک زمین اور ایک آسمان کا فاصلہ 500 سال کا، اور زمین کی وسعت، آسمان کی بلندی، ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر۔ انسان کی نگاہ واپس آ جائے، انسان کی نگاہ تھک جائے، آسمان کا کنارہ تلاش کرتے کرتے انسان کی ذہنی صلاحیتیں کھو جائے، اتنی بڑی بڑی چیزیں لا الہ الا اللہ کی سامنے کوئی حیثیت، کوئی مقام نہیں رکھتی، اور یہ اتنا بھاری جملہ، اتنا بھاری کلمہ اللہ نے میرے اور آپ کو عطا فرمایا۔ اب یہ لا الہ الا اللہ، یہ ایسا عظیم جملہ ہے کہ ایک انسان، ہمارے بزرگوں میں سے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ مجدد وقت ہے، سلسلہ نقشبندیہ کے اولین لوگوں میں سے ہیں، اور ہندوستان کے سارے اولیاء اللہ کے پیر و مرشد ہیں، جن کا روحانیت پر ایک مقام اور مرتبہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں یہ جملہ ایسا ہے دنیا کے اندر مختلف قسم کی سیاہیاں ہیں، مختلف قسم کے زنگ آلود اشیاء ہیں، اور ان کے لیے اللہ نے مختلف قسم کی دھاتیں تیار کی ہیں، لیکن جب بندہ مومن کا دل سیاہ ہو جائے، دنیا کی کوئی دھات اس پر اثر نہیں کرتی، دنیا کا سونا اور چاندی کو کرومائٹ کو بڑے سے بڑی دھات اس پر اثر انداز نہیں ہوتی، کو بڑے سے بڑا سلفر اس پر اثر نہیں کرتا، کو بڑے سے بڑا تریاق اور زہر اس کی اس سیاہی کو دھونے کے لیے کردار ادا نہیں کرتا، لیکن یہ قلب مومن جب سیاہ ہو جاتا ہے، اس نے اپنی سیاہی کو اس قدر گہرا کیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کا دل اتنا سیاہ ہو گیا، اندھیری رات کی سیاہی کی زیادہ اس کی دل کی سیاہی بڑھ چکی، سمندر کی اتھاہ گہرائیوں کی سیاہیاں کیا ہیں، اس ایمان والے نے اپنے دل کی دنیا کو اس قدر سیاہ کر لیا، کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، اس کا دل سیاہ ہو چکا، 7 اندھیروں سے زیادہ سیاہی اس کے دل میں ہے، لیکن فرمایا یہ لا الہ الا اللہ۔ حضرت مجدد الفسانی فرماتے ہیں 100 سال کا کالا کافر جو اندر اور باہر سے سیاہ ہو چکا، فرمایا اگر وہ دل کی صداقت کے ساتھ ایک دفعہ اس جملے کو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ ایسا جملہ ہے اس آدمی کی دل کی سیاہی کو دھو ڈالتا ہے۔ یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ یہ انسان کی روحانی امراض کے لیے ایک بہترین تریاق ہے۔ جب ایک آدمی مصیبتوں اور پریشانیوں میں اتھڑا ہوا، جب لا الہ الا اللہ کی ضرب لگاتا ہے، جب نفی اس بات کا ذکر کرتا ہے،
اس کی دنیا تبدیل ہو جاتی ہے۔ اس لیے قرآن مجید نے ایک جگہ پورا ایک لفظ لے کر آیا، وَالذَّاكِرِينَ اللَّهَ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ لَهُم مَّغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا۔ یہ ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان کے لیے اعد اللہ نے ان کے لیے مغفرت تیار کر رکھی ہے، اجر عظیم تیار کر رکھا ہے۔ یہ ذکر ایسی چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اور اللہ سے کے ذکر سے بڑھ کر کیا چیز ہے؟ کائنات کی روح ہے۔ اس لیے کہتے ہیں جب تک کائنات کے اندر اللہ اللہ ہوتا رہے گا، اللہ کا ذکر ہوتا رہے گا، یہ آپ کو لہلہاتے ہوئے باغات نظر آ رہے ہیں، یا آپ کو سبزہ نظر آ رہا ہے، یا آپ کو بڑے بڑے بلند و بالا پہاڑ نظر آ رہے ہیں، یا آپ کو سمندر نظر آ رہے ہیں، یہ سارے اس لیے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کی برکت۔ حدیث میں فرمایا اللہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں فرمائیں گے، اللہ اس وقت تک آخری دنیا کا آخری یہ جو لپیٹ دینے والا عمل ہے خالق فطرت اس وقت تک نہیں فرمائیں گے جب دنیا میں ایک بندہ بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے۔ اور حدیث میں فرمایا جب قیامت کا دن آئے گا ساری دنیا میں اس قدر سیاہی ہو جائے گی، ایک بندہ بھی زمین پر اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، اللہ کی غضب اور غصہ واضح ہو جائے گا، کائنات میں ایک آدمی اللہ اللہ کرنے والا نہیں ہوگا، ایک آدمی بھی لا الہ الا اللہ کرنے والا آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ اللہ فرمائیں گے اب اس کائنات کا کوئی فائدہ نہیں، یہ کائنات تو اس لیے تھی کہ اللہ اللہ کرنے والے لوگ موجود رہیں، لا الہ الا اللہ کا نعرہ بلند کرنے والے لوگ موجود رہیں، اللہ کا ذکر کرنے والے لوگ موجود رہیں۔ جب اللہ کا ذکر ختم، اللہ فرمائیں گے اس کائنات کو اٹھا کر پھینک دو، یہ عبث اور بیکار ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، اس کا کوئی نفع نہیں۔ کائنات کا نفع لا الہ الا اللہ کے ساتھ وابستہ ہے، اور جب اللہ اللہ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا اللہ قیامت کو قائم کر دے گا، اور اللہ جب قیامت کو قائم کرے گا تو فرمایا پوری کائنات کو لپیٹ دے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، پوری کائنات یہ سمندر بھاپ بن کر اڑ جائیں گے، یہ پہاڑ روئی کی گالوں کی طرح اڑنا شروع کر دیں گے۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، تو پہاڑوں کو دیکھے گا ایسے اڑ رہے ہوں گے کالعہن المنفوش، جیسے ایک اون رنگی ہوئی اون دھنی ہوئی اون اڑ رہی ہوتی ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں رہے گی، کوئی مقام نہیں رہے گا۔ پوری کائنات اس لیے زندہ ہے، اس لیے اس کے اندر جان ہے کہ اللہ اللہ کرنے والے لوگ موجود ہیں۔ اس لیے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے یہ لا الہ الا اللہ کیا ہے؟ 99 سال کا کالے دل کا کافر جب اس کو پڑھتا ہے، اس جملے کی ایسی تاثیر ہے، ایسی برکت ہے، ایسی رحمت ہے، اللہ اس کے دل کی سیاہی کو دھو ڈالتا ہے، 100 سال کے گناہ اللہ اس کے معاف کر دیتا ہے، اور اس کا دل وہ پاک صاف ہو جاتا ہے، اس کے سارے زنگ دھل جاتے ہیں۔ یہ جملہ اتنا عظیم ہے، آج مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ جملہ نصیب فرمایا، یہ لا الہ الا اللہ جیسا عظیم کلمہ عطا فرمایا، آج مجھے اور آپ کو اس کی اس لیے قدر نہیں کہ ہمیں اس کی حقیقت کا علم، ہمیں اس کی حقیقت کا ادراک نہیں کہ اس کی حقیقت اور اس کا ادراک ہو جانا، اولیاء اللہ سے اس کا ادراک پوچھیں، مجدد الفسانی سے اس کا مزہ پوچھیں، حضرت شاہ ولی اللہ سے اس کا لطف پوچھیں، حضرت شیخ الہند سے اس کا مزہ پوچھیں۔ جب انسان اس جملے کو پڑھتا ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد کرتا ہے،
حضرت گنگوئی، حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ خانقاہ گنگوہ میں بیٹھے ہیں اور اللہ اللہ کا ورد کر رہے ہیں، لا الہ الا اللہ کا ورد چل رہا ہے، نفی اس بات کا ذکر چل رہا ہے، اور حال یہ ہے پورا گنگوہ گونج رہا ہے، پورا گنگوہ گونج رہا ہے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے پوچھا، حضرت اتنی قوت اور طاقت کے ساتھ آپ ذکر کرتے ہیں، پورا گنگوہ کا گاؤں گونج رہا ہے، کیا کھاتے ہیں؟ حضرت نے بڑی عجیب بات فرمائی۔ حضرت نے فرمایا، میں ایک بندے کو جانتا ہوں جس کا 40 سال سے صرف ایک بادام کا دانہ اس کی غذا ہے۔ اور پھر بعد میں پتہ چلا حضرت اقدس کی ذات خود بنفس نفیس وہ کیفیت تھی، ایک دانہ روز بادام کا کھاتے تھے، لیکن روحانی قوت کا یہ عالم تھا، جب گنگوہ میں ذکر کرتے تو پورا گنگوہ گونجتا، پورا گنگوہ گونجتا۔ اس لیے جب انسان کو اللہ کے ذکر کے ساتھ مناسبت پیدا ہو جائے، مزہ آ جائے، پھر اس کی دنیا کی کیفیت تبدیل ہو جاتی ہے۔ آج ہمیں لا الہ الا اللہ کا ذکر کا مزے کا علم نہیں ہے، اس کا پتہ نہیں ہے۔ اولیاء اللہ کو اس ذکر کا ایسا چسکا تھا۔ ایک بادشاہ نے حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ فرمایا کہ میں یہ پورا صوبہ میں آپ کو دیتا ہوں، اور حضرت نے اسی کتبے کے پیچھے لکھ کر یہ دے دیا کہ جب کہ ہمیں نیمروز صوبے کی ہمیں ضرورت نہیں، جب کہ ہمیں اللہ نے رات کی بادشاہت عطا فرمائی ہے، اپنے سامنے کھڑے ہونے کی قوت اور طاقت عطا فرمائی ہے، ہمیں نیمروز صوبے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اسی کتبے کے پیچھے لکھ کر بھیج دیا، ہمیں آپ کے مال کی ضرورت نہیں۔ اولیاء اللہ کو اللہ کے نام کی ایسی لطافت، ایسا مزہ آتا ہے، پھر دنیا کی کوئی چیز ان کے سامنے حیثیت نہیں رکھتی۔ آج ہمیں لا الہ الا اللہ، اس لیے اولیاء اللہ نے کہا ہے کہ مسنون ذکر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی صبح اور شام کو لا الہ الا اللہ 100 مرتبہ پڑھ لیتا ہے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، جو کوئی چھوٹا سا استغفار پڑھ لیتا ہے اور 100 مرتبہ درود شریف کا مزاج بنا لیتا ہے، اللہ کے ہاں اس انسان کی حیثیت تبدیل ہو جاتی ہے، مقام ہی تبدیل ہو جاتا ہے، مرتبہ ہی تبدیل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کو پڑھنا، لا الہ الا اللہ کا ورد کرنا۔ اس لیے کسی اللہ کے ولی نے بڑی عجیب بات کہی، کہنے لگا درود شریف یہ بھی بڑی عظیم چیز ہے، لیکن دل کی بیماریوں کا علاج لا الہ الا اللہ میں مضمر ہے۔ جب ایک انسان کے اندر حسد کی بیماری رسوخ ہو جائے، کینہ اس کے دل کا حصہ بن جائے، بغض اور بخل اور عداوت اس کے جسم کا حصہ بن جائے، فرمایا اگر اس ساری روحانی بیماریوں اور نجاستوں سے اپنے آپ کو دور کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے لا الہ الا اللہ کا ورد کرے۔ جب نفی اس بات کا ورد کرے گا، پھر لا الہ الا اللہ کے ورد کو سیکھنا، لا الہ الا اللہ کہنا کیسے ہے، کہاں ضرب لگنی ہے۔ اس لیے نفی اس بات کا ذکر سیکھنا اور سیکھ کر اس کو کرنا۔ جب انسان نفی اس بات کے ذکر کو سیکھ کر کرتا ہے، 10 منٹ روز آپ ذکر کا مزاج بنا لیں، آپ حیران رہ جائیں گے، 40 دن کے بعد آپ کی دل کی کیفیت ہی تبدیل ہو جائے گی، آپ کو انسانوں کے ساتھ محبت شروع ہو جائے گی، آپ کو انسانوں کی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے آگے بڑھنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو جائے گا، آپ کو ہر انسان کی تکلیف اپنی تکلیف محسوس ہوگی، ہر انسان کا دکھ آپ کو اپنا دکھ محسوس ہوگا۔ اس لیے کہ یہ لا الہ الا اللہ کی برکت ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو لا الہ الا اللہ کی حقیقت نصیب فرمائے، اس کی معرفت نصیب فرمائے، کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور حدیث میں فرمایا جب ایک آدمی بھی دنیا کے اندر اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہتا، فرمایا اللہ اس پوری کائنات کو لپیٹ دے گا، قیامت قائم فرما دے گا۔ اس لیے لا الہ الا اللہ اس کائنات کی زندگی ہے، لا الہ الا اللہ اس کائنات کی روح ہے، لا الہ الا اللہ اس کائنات کی حیات ہے۔ جب تک اللہ اللہ ہوتا رہے گا، کائنات جیتی رہے گی، جاگتی رہے گی، کائنات قائم رہے گی، اور جب کائنات ختم ہوگی، ایک آدمی بھی پوری کائنات میں، حدیث میں فرمایا اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوگا، اللہ قیامت کو قائم فرما دے گا۔
اللہ ہمیں قیامت کے ان ہالناکیوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اپنے آپ کو اللہ کے نام کے ساتھ جڑنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت اللہ۔